ازبل رکی، پھر اس نے مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مشال میری بیٹی، جہاں تک مرسینہ اور جمارہ کا تعلق ہے تو یہ بیچاری شرم و حیا کے باعث تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گی۔ تم ذرا رازداری میں ان سے مشورہ کر کے بتاؤ کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ ازبل کے ان الفاظ پر کارلوس اور سمرون دونوں مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر مشال تھوڑی دیر تک مرسینہ اور جمارہ کے ساتھ خسر پسر کرتی رہی، پھر وہ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی خوش ہیں کہ ہم یہاں سے حلب منتقل ہو جائیں، لیکن مرسینہ کچھ تحقیقات اور خدشات کا بھی اظہار کرتی ہے۔ سمرون نے فوراً مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کون سے تحفظات؟ کیسے تحفظات؟ مشال پھر بول پڑی، کہنے لگی، مرسینہ کا کہنا ہے کہ پہلے اس سلسلے میں امیر مجدد الدین سے بات کی جائے، اگر انہوں نے ہمارا یہاں سے حلب منتقل ہونا پسند نہ کیا تب وہ ہمارے اس طرح منتقل ہونے کو کیوں ناپسند کریں گے؟ سمرون نے پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا، بہرحال اگر یہ تم لوگوں کے تحفظات ہیں تو تھوڑی دیر تک مجدد الدین یہاں آتا ہے تو اس سے بھی پوچھ لیں گے، بلکہ میں شمس الدین سے کہوں گا، یا مشال تم خود ہی شمس الدین سے کہنا کہ وہ اس سلسلے میں مجدد الدین سے بات کرے۔ میرے خیال میں ان کی آمد پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، وہ آنے والے ہوں گے، تینوں بہنیں اٹھو اور مطبخ میں جا کر کھانا تیار کرو۔ اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر وہ تینوں اٹھ کر باہر گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ کھانا تیار کرتی رہیں۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ تینوں وہیں مطبخ میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرتی رہیں، یہاں تک کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ مشال بھاگتی ہوئی آگے گئی، دروازہ اس نے کھولا۔ دروازے پر مجدد الدین، شمس الدین اور خلتخ تینوں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مشال نے پہلے انہیں خوش آمدید کہا، پھر گلہ کرنے کے انداز میں کہنے لگی، ہم لوگوں نے کھانا کب سے تیار کر رکھا ہے اور آپ تینوں نے اتنی دیر لگا دی۔ خصوصیت کے ساتھ دو ہستیاں تو آپ دونوں کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ وہ تینوں مشال کا مطلب سمجھ گئے، مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ مشال نے دروازہ بند کر دیا۔ تینوں نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ سمرون کارلوس ازبل سے ملے اور ان کے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مشال بھاگتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئی۔ وہاں بیٹھی مرسینہ اور جمارہ کو مخاطب کر کے اس نے کہا، وہ آ گئے ہیں۔ اس پر جمارہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم ایسا کرو، شمس الدین کو باہر سے بلا کر اسے کہو کہ جس موضوع پر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں بات کی ہے، اس سلسلے میں امیر مجدد الدین سے بات کرے۔ اس موقع پر مشال کی آنکھوں میں شرارت ٹپک رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی نشست گاہ کے دروازے پر گئی اور ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، بھائی شمس الدین، آپ ذرا باہر آئیے۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور باہر آیا۔ پھر اسے پکڑ کر مشال مطبخ میں لے گئی اور جمارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جمارہ آپ سے کہنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر جمارہ نے گھورنے کے انداز میں مشال کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ پھر ہمت کر کے اس نے شمس الدین کو مخاطب کیا، یہ مشال کچھ زیادہ ہی شرارتی ہو گئی ہے، بہرحال ہم سب لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا ہے۔ شمس الدین سے جمارہ نے کچھ دیر پہلے ہونے والی بات چیت کہہ دی تھی۔ جمارہ جب خاموش ہوئی تو شمس الدین بول اٹھا، اس سلسلے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس موضوع پر بھائی سے بات کروں گا۔ شمس الدین رکا، پھر اس نے گھورنے کے انداز میں قریب ہی کھڑی مرسینہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ جمارہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جمارہ اس موضوع پر میں تو تم لوگوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ تم لوگ حلب منتقل ہو جاؤ، لیکن اس موضوع پر بھائی سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی بھائی کو آمادہ کر سکتا ہے تو وہ دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ہے۔ جمارہ نے تیز نگاہوں سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، وہ کون؟ شمس الدین نے ایک تیز نگاہ مرسینہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، وہ میری بہن مرسینہ ہے۔ اگر مرسینہ اس موضوع پر امیر سے بات کرے تو وہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ مشال آگے بڑھی، شمس الدین کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ سے باہر لے گئی اور کہنے لگی، اب آپ جا کر اپنی نشست پر بیٹھیں، اب فیل ہو گئے ہیں، اب میں دوسرے کام کی ابتدا کرتی ہوں۔ شمس الدین مسکراتے ہوئے نشست گاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر مطبخ کے دروازے پر کھڑا ہو کر مشال نے جمارہ کو باہر آنے کو کہا۔ جمارہ جب باہر نکلی تو اس کے کان میں مشال نے خسر پسر کی، جسے سن کر مشال چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ مرسینہ مطبخ ہی میں کھڑی رہی، دونوں نشست گاہ کے دروازے پر نمودار ہوئیں۔ اس بار جمارہ نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، بھائی مجدد الدین، آپ ذرا میری بات سنیں، آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ مجدد الدین نے عجیب سے انداز میں اپنے دائیں بائیں سب بیٹھے لوگوں پر نگاہ ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے پر آیا اور جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا بات ہے میری بہن؟ جمارہ نے مجدد الدین کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے مطبخ کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو کسی مصیبت اور الجھن میں تو نہیں ڈالنے والی۔ پھر جمارہ مجدد الدین کو مطبخ کے دروازے پر لے گئی اور اندر کھڑی مرسینہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی،
بھائی آپ برا نہ مانیے گا، مرسینہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جمارہ نے مجد الدین کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر پیچھے آئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے اسے باورچی خانے میں داخل کر دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے جمارہ اور مشال ایک طرف ہٹ گئیں۔ مجد الدین کچھ دیر مطبخ میں خاموش کھڑا رہا۔ اس دوران مطبخ میں مرسینہ کی الجھی سانسیں صاف طور پر سنی جا سکتی تھیں۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ بالکل کسی مجسمے کی طرح خاموش مجد الدین کے سامنے کھڑی تھی۔ مجد الدین نے اسے مخاطب کیا، بی بی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہمت کر کے مرسینہ نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی اور مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر انتہائی شرم و حیا میں کہنے لگی، یہ سب مشال اور جمارہ کی شرارت ہے۔ اور مجد الدین فوراً مڑا اور کہنے لگا، اگر تم مجھ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تو میں جاتا ہوں۔ مرسینہ نے ہمت کی، تڑپ کر اس نے مڑتے ہوئے مجد الدین کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجد الدین پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے مخاطب کیا، بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں تمہارے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ مرسینہ نے ایک دم گردن سیدھی کی، مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر کمال حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں کوئی اور میرا نام لے کر پکار ہی نہیں سکتا۔ دراصل ہمارے ہاں ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث ہے اور اس سلسلے میں آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ اس کے بعد کمرے میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل مرسینہ نے مجد الدین سے کہہ دی۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں مجد الدین کہنے لگا، اس سلسلے میں مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تم لوگ اگر حلب میں منتقل ہونا چاہتے ہو تو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم لوگ الربا سے حلب منتقل ہونا چاہتے ہو تو وہاں میں تمہاری بہترین رہائش کا بندوبست بھی کر دوں گا اور مجھے تمہارے اس منتقل ہونے پر بے پناہ خوشی ہوگی۔ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ مرسینہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر کھڑی جمارہ اور مشال نے بھی مجد الدین کے الفاظ سن لیے تھے۔ تقریباً بھاگتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئی، پھر مجد الدین کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہی تھیں، امیر پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کا لشکر کہیں اور جائے گا یا حلب رخ کرے گا؟ اس پر مجد الدین کہنے لگا، لشکر یہاں 2-3 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، اس کے بعد واپس چلا جائے گا۔ مجد الدین کے ان الفاظ پر مشال خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی، امیر اگر یہ بات ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں، جمارہ اور مرسینہ بھی آپ کے ساتھ حلب جائیں؟ دراصل ہم لوگ آپ کی ماں، پھوپھی اور پھوپھیزاد بہن عبیدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مشال جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجد الدین کہنے لگا، تم تینوں ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو، تمہارا وہاں جانا بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اس موقع پر بڑی سنجیدگی میں مرسینہ نے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہمارا جانا آپ کی ماں کی ناپسندیدگی کا باعث بن جائے اور معاملہ بنتے بنتے بگڑ کر رہ جائے۔ اس پر مجد الدین نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ اس کا یہ قہقہا مرسینہ کو بے حد پسند آیا، اس لیے کہ اس نے پہلی بار یوں مجد الدین کو خوش ہوتے دیکھا تھا۔ پھر مجد الدین نے اسے مخاطب کیا، مرسینہ بات یوں ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک میری ماں کو دیکھا ہی نہیں، نہ اس کے مزاج کا اندازہ لگایا ہے۔ اگر تم تینوں وہاں جاتی ہو تو یاد رکھنا وہ ایسی خوش ہوگی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا اور اتھا ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر تم تینوں جانا چاہتی ہو تو اس سلسلے میں محترم سمرون اور کارلوس سے بات کر لینا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مرسینہ چاہتی تھی کہ مجد الدین کچھ دیر اور اس کے پاس مطبخ میں رہے، لہٰذا اسے باتوں میں الجھانے کے لیے وہ پھر بول پڑی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ خود میرے بابا اور تایا سے بات کریں؟ ہم حلب جانے کی بات کریں تو ہو سکتا ہے وہ ٹال دیں، اگر آپ کہیں گے تو مجھے یقین ہے وہ کبھی نہیں ٹالیں گے اور اسی وقت ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ مجد الدین مسکرایا، پھر مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مرسینہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے اور تم بولتی ہی نہیں ہو، لیکن چہکتے ہوئے مرسینہ بھی جواب میں بول پڑی، امیر میں بھی یہی خیال کرتی تھی کہ آپ بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ آپ بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں۔ اس پر سب ہنس دیے۔ پھر مجد الدین نے کہا، اچھا میں جا کر وہاں بیٹھتا ہوں، پہلے کھانے کے برتن وہاں لگاؤ، کھانا کھانے کے بعد اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ مرسینہ، جمارہ اور مشال مان گئیں۔ پھر مجد الدین وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے بھی مطبخ سے کھانے کے برتن اٹھائے اور نشست گاہ میں لگائے۔ سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر جب مرسینہ، جمارہ اور مشال تینوں برتن اٹھا کر مطبخ میں رکھ آئیں اور دوبارہ نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گئیں، تب سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے مجد الدین نے مطبخ میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل کہہ دی۔ جواب میں سمرون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر مجد الدین، لگتا ہے آپ ہمارے سارے کام ہی آسان کرتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہیں تو زابل کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔
باقی میں اور کارلوس دونوں رہ جائیں گے۔ ہم اس گھر اور اس کے اندر جو سامان ہے بیچ کر وہاں آ جائیں گے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہاں ہماری رہائش کے لیے کوئی مکان بھی تلاش کیجیے گا، زیادہ مہنگا نہ ہو۔ اس پر مجدد الدین فوراً سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو وہاں مکان خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دراصل آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی ہماری رہائش نہیں دیکھی ہوئی۔ ہماری رہائش یوں جانے ایک کھلا اور وسیع احاطہ ہے جس کے اندر کافی پھلدار درخت بھی ہیں، کافی جگہ کھلی پڑی ہوئی ہے، اور پچھلے حصے میں جو رہائش گاہیں ہیں وہ 4-4 5-5 کمروں پر مشتمل ہیں۔ ایک میں ہم اور ہماری ماں رہتے ہیں، دوسرے حصے میں صرف پھوپھی اور ان کی بیٹی رہتی ہے۔ جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں اسے بیچ کر جب آپ حلب پہنچیں گے تو پھوپھی کو ہم اپنے پاس لے آئیں گے، اس لیے کہ خلتق اور عبیرہ کی شادی کے بعد پھوپھی وہاں اکیلی تو نہیں رہ سکے گی، لہٰذا شادی سے پہلے ہی ہم پھوپھی کو اپنے ہاں لے آئیں گے۔ وہ حصہ جو 5 کمروں پر مشتمل ہے بالکل خالی ہو جائے گا۔ دراصل ہمارا اور پھوپھی کا مکان یوں جانے ایک ہی کھلے احاطے میں ہے جس کے آگے میدان کی صورت میں کھلا صحن ہے۔ وہاں پہ پھلدار درختوں کے علاوہ اکثر و بیشتر ہماری ماں اور پھوپھی سبزیاں بھی لگاتی ہیں۔ ہم تینوں چونکہ باہر رہتے ہیں اس لیے اس کام میں زیادہ تر عبیرہ ہی ہماری ماں اور اپنی ماں کی مدد کرتی ہے۔ کبھی کبھی اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو صرف میں اور خلتق ہی لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ شمس الدین کو ہم گھر چھوڑ آتے ہیں۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا تو سمرون بول پڑا، مجدد الدین بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی اور اس کی بیٹی کو وہاں سے نکال کر تمہارے ہاں منتقل کرنا ایک بڑا معیوب قدم ہوگا، اور پھر ایسا ہے کہ شادی کے بعد تم تینوں بھائی اس حصے میں نہیں رہ سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد خلتق اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پھوپھی کے ہاں قیام کرے۔ ایسی صورت میں رہائش کا وہ حصہ جہاں تمہاری ماں رہتی ہے وہاں تم اور مرسینہ، شمس الدین اور جمارہ رہ سکو گے، لہٰذا ہمیں اپنی رہائش کا انتظام علیحدہ کرنا ہوگا جہاں میں، بھائی کارلوس، ازبل اور مشال رہ سکیں۔ مجھے امید ہے میرے بیٹے تم بھی اور باقی سب لوگ میری اس تجویز سے اتفاق کرو گے۔ اس موقع پر مجدد الدین نے کچھ سوچا، کچھ دیر تک اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے شمس الدین اور خلتق سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی اور وہ سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر آپ پھوپھی کے ہاں رہنا اچھا خیال نہیں کرتے، معیوب سمجھتے ہیں، تو اس سلسلے میں شمس الدین اور خلتق سے بات کر چکا ہوں۔ بہرحال جب آپ یہ مکان بیچ کر حلب آئیں گے تو آپ کو اپنی رہائش کے لیے علیحدہ اور مناسب مکان ملے گا، اس کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ سمرون اور کارلوس دونوں بھائیوں نے مجدد الدین کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ پھر مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم تینوں بھائی اب جاتے ہیں، 2 دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں تو لشکر کے انتظام کے سلسلے میں یہاں نہیں آ سکوں گا، اس لیے ابھی میں آپ سے مل کر جا رہا ہوں۔ شمس الدین آئے گا اور مرسینہ، مشال، جمارہ اور خالہ ازبل کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سمرون اور کارلوس دونوں اٹھ کر باری باری سب سے ملے۔ اس موقع پر جمارہ کی نگاہیں شمس الدین پر جبکہ مرسینہ بیچاری کی اداس نگاہیں مجدد الدین پر جمی ہوئی تھیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب نے ایک دوسرے کو الوداع کیا، پھر تینوں وہاں سے چلے گئے۔ 2 دن بعد لشکر نے الرباط سے حلب کی طرف کوچ کیا، اس حالت میں کہ مجدد الدین، شمس الدین اور خلتق کے ساتھ ازبل، مرسینہ، جمارہ اور مشال بھی تھی۔ ایک روز مجدد الدین، شمس الدین اور خلتق اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے اپنی حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ازبل، مرسینہ، جمارہ اور مشال تھیں۔ جب وہ صحن میں آئے تب سامنے سے ان کی ماں عبدہ بڑی تیزی سے نکلی تھی اور دائیں ہاتھ سے پھوپھی زہران اور عبیرہ بھی بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھیں۔ مجدد الدین پہلے باری باری اپنی ماں پھوپھی سے ملا، پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے عبیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر باری باری اپنی ماں اور پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ دونوں پریشان ہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ میں ان کے نام بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنتی جائیے گا۔ یہ ازبل ہے، ان کے ساتھ مرسینہ، آگے جمارہ اور پھر مشال ہے۔ ان کے نام سنتے ہی عبدہ، زہران اور عبیرہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور بڑے والہانہ انداز میں ان سے گلے ملنے لگیں۔ جب گلے مل چکی اور تعارف ہو چکا تب بڑے پیارے انداز میں مجدد الدین نے عبیرہ کو مخاطب کیا، عبیرہ میری بہن، اب تم مل چکی ہو، اب وہ کام کرو جو تم نے اپنے ذمے لگا رکھا ہے۔ عبیرہ نے بڑے پیارے انداز میں کندھے اچکائے اور کہنے لگی، آج میں یہ کام نہیں کروں گی، آپ تینوں بھائی خود ہی کریں، آپ دیکھتے نہیں مہمان آئے ہیں۔ شکایت آمیز لہجے میں مجدد الدین کہنے لگا، دیکھ عبیرہ، تو پہلے خود ہی ہم تینوں کو گھوڑے استبل میں نہیں باندھنے دیا کرتی تھی، خود باندھتی تھی، اور آج تم انکار کر رہی ہو۔ عبیرہ مسکرا دی اور کہنے لگی، بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں آپ ضد کرتے ہیں، آج آپ تینوں خود باندھ لیں، میں نہیں باندھوں گی۔ عبیرہ اور مجدد الدین کی اس گفتگو اور تکرار سے سب مسکرا رہے تھے۔ پھر مرسینہ آگے بڑھی،
مجدد دین سے اس نے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے بولی، آپ چھوڑیں، میں گھوڑوں کو باندھ دیتی ہوں۔ بھائی شمس الدین اور خلتخ آپ بھی چھوڑ دیں، صرف یہ بتا دیں کہ استبل کدھر ہے۔ اس موقع پر شمس الدین تڑپ کر آگے بڑھا، مرسینہ سے کہنے لگا، بہن ابھی میں شمس الدین زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام نہیں کر سکتی۔ پھر شمس الدین تینوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا، باقی سب ہنستے مسکراتے نشستگاہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک شمس الدین بھی گھوڑوں کو باندھ کر وہاں آ گیا۔ اس کے آنے کے بعد مجدد الدین نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی ماں اور پھوپھی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اماں اور پھوپھی، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ غور سے سننا۔ ان چاروں کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ یہاں حلب میں رہیں۔ دراصل یہ الربا کا اپنا مکان بیچ کر مستقل طور پر یہاں رہائش رکھنا چاہتے ہیں۔ محترم سمرون اور کارلوس تو وہیں رہ گئے ہیں، مکان بیچنے کے بعد وہ بھی یہاں آ جائیں گے۔ ابدا نے مجدد الدین کو بات مکمل نہ کرنے دی، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا یہ تو بہت اچھا ہے، اس طرح یہ ہمارے قریب ہو جائیں گے اور ہم لوگ شادی کے بعد الربا کے چکر لگانے سے بھی بچ جائیں گے۔ اس طرح یوں جانو ساری بیٹیاں ہی میرے پاس قریب رہیں گی۔ ابدا کے ان الفاظ سے مرسینہ، جمارہ اور مشال کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ازبل کے چہرے پر بھی دور دور تک خوشیاں کھیل رہی تھیں۔ قریب بیٹھی مجدد الدین کی پھوپھی زہران بھی مسکرا رہی تھی۔ اس صورتحال میں مجدد الدین نے ابیرہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابیرہ میری بہن، ہم سب لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، بھوک بھی لگی ہے۔ اب پتہ نہیں تم کھانا تیار کر کے دیتی ہو یا کھانا دینے سے بھی آج انکار کر دیتی ہو، گھوڑے باندھنے سے تو تم نے انکار کر دیا۔ اس پر سب کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ ابیرہ اپنی جگہ سے اٹھی، بڑے پیارے انداز میں 2-3 بار اس نے مجدد الدین کے کندھے دبائے، پھر کہنے لگی، بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا میں آپ کا کہا ٹال سکتی ہوں؟ گھوڑے تو میں نے اس لیے نہیں باندھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، آئندہ باندھ دیا کروں گی۔ دیکھو کیسے جلدی کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس موقع پر مرسینہ نے آگے بڑھ کر ابیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ابیرہ تم اکیلی کام نہیں کرو گی، اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا کھانا تم اکیلے کس طرح تیار کرو گی، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ساتھ ہی جمارہ اور مشال کو بھی مرسینہ نے اشارہ کیا اور چاروں ہنسی خوشی نشست گاہ سے نکل گئیں۔ ان تینوں کے جانے کے بعد ابدا نے ازبل کو مخاطب کیا، بہن آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ازبل لمحہ بھر کے لیے اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، ہم 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ یروشلم آئی۔ فرانس سے یروشلم آنے کا مقصد مقامات مقدسہ دیکھنا تھا، لیکن ان علاقوں میں آنے کے بعد صلیبیوں کا سلوک دیکھنے کے بعد دل شکنی ہو گئی، لہٰذا ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یروشلم سے نکل کر الربا آ گئے۔ یہاں اس وقت جوسلین کی حکومت تھی، وہ بھی فرانسیسی تھا۔ یہاں ہم مسلمانوں سے ملتے جلتے رہے، اسی میل جول میں اسلام سے آگاہی ہوئی اور ہم تینوں میاں بیوی اور بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ میری دوسری بہن مرسینہ کی ماں تھی، وہ صلیبی لشکر میں۔ ازبل کو رک جانا پڑا اس لیے کہ ابدا بول پڑی، آگے کے جو حالات ہیں وہ بے شک تم نہ بتاؤ، اس لیے کہ مجدد الدین مجھے بتا چکا ہے کہ مرسینہ اور مشال کے اہل خانہ سفر کر رہے تھے کہ ان دونوں کی ماں، ایک بہن اور 2 بھائی مارے گئے اور یہ تینوں باپ بیٹیاں بچے اور تمہارے پاس قیام کر لیا۔ یہ کہو کہ تمہاری تیسری بہن کہاں ہے اور اس کے اہل خانہ کتنے ہیں؟ لمحہ بھر کے لیے ازبل اداس ہو گئی اور کہنے لگی، ہم دونوں بہنوں کے شوہر بھی آپس میں بھائی ہیں، سمرون اور کارلوس۔ ہماری تیسری بہن کی شادی بھی ہمارے ایک عزیز سے ہوئی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ایک بچی کی پیدائش کے بعد دونوں میاں بیوی ایک حادثے میں مارے گئے، یا یوں جانو میری بہن کے میاں کی کچھ لوگوں سے عداوت تھی، انہوں نے دونوں میاں بیوی کو ہلاک کر دیا۔ ازبل نے بڑے دکھ کے اظہار میں پوچھ لیا، اور تمہاری اس تیسری بہن کی جو تم کہہ رہی ہو بیٹی ہوئی تھی وہ کدھر گئی؟ ازبل نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگی، وہ مشال ہے۔ اس انکشاف پر سب چونک سے پڑے تھے۔ پھر ازبل نے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ مشال مرسینہ کی سگی بہن نہیں ہے؟ ازبل نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، دونوں ایک دوسرے کو سگی بہنیں ہی سمجھتی ہیں، لیکن حقیقت میں سگی بہنیں نہیں ہیں۔ جس طرح جمارہ ان دونوں کی خالہ زاد ہے، اسی طرح مرسینہ اور جمارہ کی مشال بھی خالہ زاد ہے، چونکہ بچپن میں ہی جب یہ چھوٹی سی تھی تو اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ میری بہن اور کارلوس نے اس کی پرورش کی، جب یہ بڑی ہوئی تو مرسینہ نے اسے سنبھال لیا۔ یوں جانو اس کی دیکھ بھال اس کی پرداخت کرنے والی مرسینہ ہے، اور وہ جنون کی حد تک محبت اور پیار کرتی ہے۔ مرسینہ کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو مشال یوں محسوس کرتی ہے جیسے اسے کسی نے تلوار سے ذبح کر دیا ہو۔ دونوں کے پیار اور محبت کی یہ حد ہے کہ جوان ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی دونوں بہنیں اکٹھی سوتی ہیں۔ اس موقع پر ابدا نے کچھ سوچا، پھر شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی،
شمس الدین میرے بیٹے ذرا ابیرہ کو تو بلا کر لاؤ۔ شمس الدین فوراً اٹھ گیا، باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ ابیرہ تھی۔